بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی جو سٹوری ہے جو ہم آج جس کے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز کا اجرا کی کچھ دن قبل خبریں آئی تھیں۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ترقیاتی فنڈ دیں گے ایم این ایز کو، جبکہ اس خبر پر ایکشن لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے معزز جج نے لیا ہے ایکشن، نوٹس لیا ہے۔ اب اس کے متعلق اٹارنی جنرل وغیرہ سے بھی کہا ہے کہ حکومت سے لے کر آگاہ کیا جائے کہ یہ تمام معاملات کیا ہیں۔ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار، کالم نگار، دانشور سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں یہ جو بلدیاتی الیکشن سے پہلے یہ چیزیں اور اوپر سے سینٹ کے الیکشن اور ترقیاتی فنڈ، یہ معاملہ کس طرف چلا جائے گا؟ اصل میں جی ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں، صحیح، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی کہ یہ فیئر بات نہیں ہے۔ ترقیاتی کام کرانا ان لیجسلیٹر کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون سازی ہے، اور کام کرانا جو ہے وہ مقامی حکومتوں کا کام ہے جو انہوں نے بنائی نہیں۔ کوئی بھی جمہوری حکومت نہیں چاہتی کہ وہ مقامی حکومتوں کو اسٹرینتھن کرے، طاقت دے، بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرے اور وہ کام کرے۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہے۔ چنانچہ یہ کرتے کیا ہے کہ الیکشن کے قریب اب یہ الیکشن کرانے پڑیں گے، اور کرا اس وقت رہے ہیں کہ تاکہ جو ممبر الیکٹ ہوں وہ اگلے الیکشن تک چلیں۔ اب ستمبر اکتوبر کا ڈیٹ دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن کرائیں گے، ستمبر کی دے رہے ہیں جی؟ ہاں، ستمبر کی دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ سوال پہلے تو سوال پوچھا گیا، کورٹ نے پوچھا کہ آپ نے بلدیاتی توڑے کس لحاظ سے، یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ خلاف ورزی کر دی تو کیا کہ کس کو پوچھا گیا ہے؟ چاروں صوبوں میں توڑ دی ہیں آپ نے۔ اور دیکھیں اس پر بہت اعتراض کیا جاتا تھا، عمران خان جب تھے اعتراض کرتے تھے، اور بلدیاتی یہ فنڈ دیے ہیں لیجسلیٹر کو، اس پر بھی بہت اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو رشوت دینے کے مترادف ہے۔ صحیح۔ اور جب الیکشن سے پہلے آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کرو، کھاؤ پیو، جو چاہے کرو۔ اس کا آڈٹ واڈٹ بڑا ایک لوز سا معاملہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ دنیا میں عام جمہوریتوں میں تو یہ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں ہے، اور اس کا نام بھارت ہے، اور بھارت نے یہ کام ہم سے سیکھا ہے۔ یعنی پہلے ہم نے کیا تھا اور پھر بھارت نے کیا، لیکن بھارت نے اس میں ایک سلیقہ رکھا ہے، وہ فنڈ سب کو دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف ان کو دیتے ہیں جو آپ کی اپنی پارٹی کے ہوں۔ آپ کی ڈسکریشن ہے، آپ دیں آپ نہ دیں۔ خواتین کو نہیں دیتے، وہ لوگ جو ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں جیسے اقلیتی نمائندے، ان کو نہیں دیتے۔ اپنی مرضی کے وہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں آپ ان کو دے دیتے ہیں، اپوزیشن کو نہیں دیتے۔ ان کے من پسند لوگوں کو آپ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بھارت میں یہ اصول نہیں ہے، وہاں ہر ایک کو فنڈ ملتا ہے، اور اس کی نگرانی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کرتی ہے خرچ کہاں ہوئے۔ جب پہلی بار یہ فنڈ دیے گئے تھے تو اس طرح احساس ہوا تھا کہ شاید یہ خرچ ہی نہیں ہوئے۔ جیسے کبھی سنتے تھے نا، بلوچستان کی حکومت میں فنڈ آیا چلا گیا، سڑکیں بنانے کے لیے سڑکیں بنی نہیں، فنڈ خرچ ہو گیا۔ سندھ کی حکومت میں سنتے تھے کہ وہ اوتاق بن گئے، بنائے تھے اسکول، وہاں اوتاق بن گیا، پنچایتیں لگ گئی۔ پنجاب میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ پتہ نہیں بڑا صوبہ ہے کہ کہاں فنڈ لگے کہاں نہیں لگے، کیا استعمال ہوا کیا نہیں ہوا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا لے لیا نوٹس۔ حالات اور وقت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت نوٹس لے رہے ہیں۔ وہ موبائل ہیک کا کل ان دیکھ کا لیں، موبائل ہیک ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز ویسے تو ان کے خلاف دیکھیں نا، جو میں وہ کہہ رہا ہوں براپر وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا تھا حکومت نے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہوا ہے، اس لیے وہ ان باتوں پر حصہ نہ لیں، ان مقدمات کو نہیں سنیں جس میں وفاقی حکومت ایک فریق ہو۔ تو اس میں دوسرے لوگوں کا کہنا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جسٹس کے وہ تقاضے، انصاف کے جو تقاضے جو انہیں پورا کرنا چاہیے اس سے اجتناب کریں۔ یعنی کہ آپ کا انصاف کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے، اس پہ نوٹس لو۔ آپ اگر اس لیے نوٹس نہیں لیتے کہ اس میں وفاق فریق ہے تو آپ زیادتی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ انصاف سے، آپ جج بننے کے قابل اس لیے نہیں رہے کہ آپ انصاف نہیں کر پاتے کہ میرا مخالف جو ہے وہ فریق جو ہے وہ میرا مخالف ہے۔ مثال کے طور پر، اچھا کچھ لوگ مزے کی بات کرتے ہیں، انہیں کہ یہ بات جسٹس عظمت صحیح سے کہا جائے کہ آپ اس کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ فریق نہ بنے۔ وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے نا جی، بالکل صحیح۔ اس پہ تو کوئی یعنی قانون نے، حالات نے ذمہ داری عائد نہیں کی کہ اس نے انصاف کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بار ایسوسیشن کہہ رہی ہے، اس کے بارے میں اپوزیشن کہہ رہی ہے،
اس کے بعد میں ایک بڑا فریق کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹیزن ہے. جو سسلین مافیا کا لفظ جو ہے بالکل انہوں نے کیا تھا. آصف کھوسا نے نہیں، انہوں نے استعمال کیا تھا. آصف کھوسا نے تو اور وہ ایک کہانی ناول سے لے کے لکھ دی تھی، لیکن یہ لفظ ریمارکس میں ان کی طرف سے آیا تھا. تو یہ ساتھ ویسے نیب کے وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں، ویسے اب وہ شوکت خانم کے وہ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں فائز عیسیٰ کو کہتے ہیں وہ تو جج کے منصب بیٹھے ہیں، جج کے انصاف کرنے کے جتنے تقاضے ہیں پورا کریں گے. ان کو جسٹس وقار احمد سیٹھ تھے خیبر پختونخوا کے، وہ اس ٹریبیونل کے ہیڈ تھے جو مشرف کا مقدمہ کدھر کیا جی وہ ٹریبیونل. خیر مجھے حکومت کے پاس آپشن کیا اب جی ترقیاتی فنڈ دینے کی؟ نہیں، وہ کہتے بتاؤ کہ فنڈ کہاں استعمال ہو گئے، آپ نے یہ کس قانون کے تحت دے رہے ہیں؟ بجٹ سے باہر دے رہے ہیں، بجٹ میں گنجائش کہاں ہے اس کی؟ بہت سے کام ہمارے بجٹ سے باہر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نو ریپرزنٹیشن نو ٹیکسیشن. مجھے بتاؤ جو پیٹرول پر جو ہر بار ٹیکس لگتا ہے اور کم زیادہ ہو جاتا ہے، یہ کس اصول سے ہوتا ہے؟ اوگرا کون ہے اور کہاں سے بنی ہے، اور اوگرا کا کیا کام ہے کہ پیٹرول کی قیمت مقرر کرے؟ اس پر کیا ڈسکریشن ہے چیف ایگزیکٹو کی قیمت کم کرے یا زیادہ کرے؟ پیٹرول کی قیمتیں اس طرح اوپر نیچے نہیں ہوا کرتی تھی ماضی میں. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوتا. یہ وہ بجٹ ہے جو پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پارلیمنٹ پوری طرح سے فعال ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہے، وہ لوگ تو یہ پوچھتے ہیں حکومت ہے، یعنی لوگ تو یہ پوچھتے ہیں گالم گلوچ کے لیے تو حکومت ہے، لیکن ایکچولی ایک فعال حکومت، ایک ایسی حکومت جو کہ معاملات جس کی گرفت میں ہو وہ موجود ہے ہمارے یہاں. جہاں کوئی بقول کسی کے حکومت کوئی اور چلا رہا ہے، چہرہ ان کا دکھایا جا رہا ہے، یہ صرف تڑیاں مارتے ہیں، صرف گالم گلوچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو لوگ کہتے ہیں، لوگ جو کہتے ہیں، میں نہیں، میں تو اس طرح لگتا ہے جیسے میں ہی کہہ رہا ہوں. تو میں بھی کہوں گا تو کچھ زیادہ سخت کہہ دوں، لیکن اس وقت میں نہیں کہہ رہا. یہ جو صورتحال پیدا ہوگی، قاضی فائز عیسیٰ نے نوٹس تو لے لیے. صحیح. اب لوگوں نے کہا جی انہوں نے تو وہ تو فریق تھے بھی، جج ہیں وہ بھی. آپ چیف ایگزیکٹو ہو کے بڑی لوگوں کے گھر گھر آ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو وہ بھی چیف ایگزیکٹو ہو کے جج ہو کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. سوال تو بنتا ہے نا جی، آپ نے جو پیسے بانٹنے ہیں، ابھی بانٹے نہیں، بانٹنے ہیں، وہ کس آئین کے کس شک کے تحت بانٹنے ہیں؟ اس کے خلاف بولتے رہے آپ، کلپ چلا دیتے ہیں لوگ. بالکل صحیح ہے. ہم نے بھی اگر پہلے کہا ہوتا تو ہمارے یہاں بھی کلپ چل جاتا، دکھا دیتے. صحیح. آپ کو مزہ آ جاتا کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نرم لہجے میں تو ہمارے وزیر اعظم نے کبھی جب اپوزیشن میں تھے بات کی نہیں. وہ تو کم از کم یہ کہ میں کروں گا تو خودکشی کر لوں گا، اس طرح کے شاید الفاظ ہوں گے. کشکول. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس تمام کو؟ ایک اوپر سے سینٹ کے الیکشن ہے، بلدیاتی، جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بھی بات کی ہے، تو اب کوئی آپشن بچتا ہے حکومت کے پاس کہ کوئی آپشن نہیں ہے؟ یا اسی طرح گزشتہ جیسے بھی حکومتیں دیکھ لیں کہ وہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو فنڈز دے دیے جاتے ہیں، جہاں پر کوئی ایم این اے ایم پی اے نہ بنا ان کا تو پھر وہ پیچھے رہ جائے گا. آپ کہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، بہت سے مسلم لیگ نون کے لوگ مل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو اپنے علاقے کے مسائل لے کے فنڈ لینے آ رہے ہیں. اگر کوئی فنڈ لینے کے لیے حکومت کے پاس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں دھاندلی تو ہو گئی نا جی. یہ ساری بات سمجھنے بالکل. اب کس طرح پکڑ کے آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں. سینٹ کے الیکشن اگر شفاف بھی ہوں گے، اوپن بھی ہوں گے، تو بھی دھاندلی کے کیا طریقے ہوں گے، اور اوپن نہیں ہوں گے تو دھاندلی کے کیا طریقے ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا نا. ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے وحید عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے، بلکہ جو آج وہ سینٹ الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی میں ترمیمی بل ہے قومی اسمبلی میں، اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے. جی وحید عالم صاحب ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم وحید عالم صاحب. جی وعلیکم السلام. صاحب یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور حکومت نے اصل اعلان کیا تھا کہ ہم فنڈ دیں گے اپنے لیجسلیٹر کو، قانون سازوں کو، کہ اپنے علاقے میں استعمال کریں. عمران خان اس کی مخالفت کرتے رہے، اب وہ یہ فنڈ بانٹنا چاہتے ہیں. کورٹ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے، ذرا آئین کے تحت بتائیے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں؟ دیکھیں جی، اس میں مختلف باتیں ہیں کہ ماضی میں تو ہر حکومت جو ہے نا وہ ترقیاتی فنڈ دیتی رہی ہے، اور میرے خیال میں ملنا بھی چاہیے، کیونکہ علاقے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے
बुनियादी तौर पर बल्दियाती जो सिस्टम है वो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कोई भी जमात जो है उसको अच्छे तरीके से पुल ऑन नहीं कर सकती। इन्होंने कहा था लेकिन उन्होंने बल्दियाती निज़ाम दिया ही नहीं, अगर हुआ तो उन्होंने उनको वक्त से पहले ही खत्म कर दिया। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है कि अब इमरान खान साहब क्योंकि बार बार ये कहते थे कि ये सब डाकू हैं, चोर हैं, यही तरीका है फंड देने का और खाने का, और अब वो इस बात पर खुद आ गए हैं कि जी इनको फंड मिलने चाहिए। अब ठीक है, अब भी वो आ गए, मैं ये समझता हूँ कि कोई बात नहीं, देने चाहिए। लोगों की जो इलाके के लोग होते हैं उनकी जरूरियात होती हैं, जरूरत है डेवलपमेंट फंड की, लेकिन वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये तो अपने लोगों को दे रहे हैं, सिर्फ दूसरों को तो दे ही नहीं रहे। तो अगर हो ऐसा तो अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, यानी तमाम एमएनएस को किसी भी जमात से हो हर एक को फंड मिलना चाहिए अगर ये अपने लोगों को देते हैं तो। लेकिन इसमें एक दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो ख्याल आ जाता है बाज़-औक़ात कि जो एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, वो इसमें धांधली करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फंड कभी भी एमएनए या एमपीए के अकाउंट में नहीं जाते। ये गवर्नमेंट जो होती है, जो डीसी या जिसको भी अपॉइंट किया जाता है, टिपा हुआ या जो भी हुआ, ये उन्हीं के फंड में अकाउंट जाते हैं। ये तो सिर्फ निगरानी करते हैं एमएनए और एमपीए के, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपके ख्याल में अगर जब फंड दिए जाए तो सबको दिए जाए, वरना सेनेट के इलेक्शन सब पर है, कहीं ये सेनेट के इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए तो फंड नहीं दिए जा रहे अपने बंदों को। बिल्कुल, इनका इस वक्त तो यही स्टांस है, क्योंकि जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, इनकी विद इन पार्टी बगावत के आसार हैं। पंजाब में भी इनके 22 लोगों ने कह दिया कि हम अपने जो है वो सेनेटर्स लेकर आएंगे, और इसी तरह कराची में इन्हें बिल्कुल कोई वोट नहीं मिलना, ना इनके अपने लोगों ने देने हैं ना एमक्यूएम ने देने हैं। इसी तरह और भी जगह पर तो ये उनको सिर्फ इस तरफ माइल करने के लिए कि हम आपको फंड दे रहे हैं, आप हमें वोट दें, इसके अलावा और कोई बात नजर नहीं आती इस वक्त। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये बताइए कि आज वो सेनेट में उन्होंने बिल भी पेश कर दिया है, वो आइन में तरमीम करना चाहते, तरमीमी बिल पेश किया है, आइन में तरमीम करना चाहते हैं कि जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो खुफिया ना रखे जाएं बल्कि ओपन हो। क्या ख्याल है, अपोजिशन तो भी मुखालफत कर रही है, क्या क्या सूरत है? देखें, बात यह है कि मसलन जब पिछला इलेक्शन हुआ सेनेट के चेयरमैन का, तो उस वक्त हम ये बात कह रहे थे कि जनाब इसको ओपन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनका उस वक्त मफाद था इन्होंने नहीं होने दिया। इस वक्त चाहिए था इन्हें कि हमारी बात को मान लेते, इसको कर लेते, लेकिन आज क्योंकि उन्हें अपना मफाद नजर आ रहा है इसलिए वो तरमीम लाना चाहते हैं। बिल्कुल तरमीम लेकर आए, मैं इसके हक में हूँ जाती तौर पर, लेकिन तरमीम लाने का ये तरीका नहीं है। कोई भी तरमीम जब आती है उसमें बहस मुबासा होता है, तमाम पार्टियों को बोल लिया जाता है, 1 2 3 5 10 15 20 नशिस्तें होती हैं, महीने लगते हैं ताकि कोई खला ना रह जाए। लेकिन ये तो बिल्डोज कर रहे हैं, आज ही ले आए और कहते हैं कल पास कर दें, इस तरह नहीं होता। तमाम पार्टियों को ये ऑन बोर्ड लें, उनके साथ डिस्कस करें, बैठकर मामला हल करें। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है पीटीआई की हुकूमत को, ये इनको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि जो अपना मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है इनकी इज्जत किस तरह की जाती है, या मामला को पार्लिमानी तौर पर किस तरह चलाया जाता है, ये किसी से मशवरा करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत शुक्रिया वाहिद आलम साहब, आपने बहुत तफसील के साथ इन बातों पे हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया आपका। बात तो वो ठीक कह रहे हैं, सारी बातें वही कह रहे हैं, कहते वो तो मिलने चाहिए फंड, ठीक है चलो सही, जब बल्दियाती इदारे नहीं है तो फंड तो मिले ना, काम तो हो ना। वो कहते और कहते उनके अकाउंट्स में नहीं आते, बना दिया होगा सेफ गार्ड पर ही हुकूमतों ने कुछ। बिल्कुल। लेकिन किस्सा ये है कि वो आपके अपने इलाके में होता है, काम हो रहा है, सुबह असर अंदराज होता है, वफाकी हुकूमत क्या करती है, वहां बिजली नहीं है, बिजली के खंभे डालती है जी, तारें खड़ी डाल दी। पालूबा का वापडा चूंकि वफाक के तहत होता था और है अब भी एक कि यहाँ बिजली पहुंच जाएगी और उधर इलेक्शन हुए और हाथ पाथ जाड़ के सामान उठा के घर चले गए। तो इस तरह के काम भी हमारे यहाँ बहुत होते रहे हैं। बिल्कुल। इलेक्शन करीब है, इसके वक्त बहुत सी मामला ऐसे हैं, बताना तो पड़ेगा आइन के तहत कहाँ है, क्या आप ऐसे कर सकते हैं। तो ब्रेक पर जाना जी, ब्रेक से जब लौट कर आएंगे गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा जी। TV Today
सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहे और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहे। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। आखिर हुआ कि हर मुकदमे में बेल होनी शुरू हुई। आसिफ जरदारी आराम से खड़े थे, देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और कोई केस उन पे साबित नहीं हो पाया। ये उनकी कानूनी जहानत है, हिकमत अमली है अदालतों से निपटने की, या हकीकत में वो सचमुच वो ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं अब कहा जाएगा कि साहब ये कोई पीडीएम को तोड़ने की या पता नहीं क्या क्या। तो नवाज शरीफ साहब को मशवरा देते थे कि आज अदालतों का सामना हाँ, कर लें। अदालतों का सामना करें और अदालतों को अब साबित उन्होंने कर दिया कि वो अदालतों से बड़ी खूबी से, कुछ असलूबी से जो मुकदमात उन पर ओमनी ग्रुप के और पता नहीं क्या क्या बने, मनी लॉन्ड्रिंग फलाना ये वो अकाउंट्स वो किसके, उससे वो ऐसा ऐसा निकलते जा रहे हैं। इस वक्त ऐसी सूरत हाल में जबकि कल इजलास भी हो रहा है पीडीएम का, ये एक केस को उनकी बेल परमानेंट हो जाना बहुत सी बातें तो पैदा करेगी,
لیکن ان کی اس ذہانت کی بھی داد دیجیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں کیس کو لٹکاتا ہوں اس وقت تک جب کہ قانون نافذ کرنے والے تھک جاتے ہیں اور آخر انہیں میری ضمانت بھی دینی پڑتی ہے اور میرے خلاف مقدمہ بھی ختم کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو غالباً مسلم لیگ نون نہیں کر پاتی. ان کا یہ سٹائل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں, ان کا بیانیہ بڑا سخت ہے, یہ میں نہیں کہتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ اس پورے مسئلے کو دیکھا ہے. ان کی بیل تھی, اب پرماننٹ بیل ہو گئی ہے, اور اس نے پوچھا کورٹ نے کہ آپ نے ان کو کیوں پکڑا ہوا ہے, ان کا کیس جو ہے. اچھا, لکونا اتنے ہیں حکومت کے مقدمے میں ہوتے ہیں کہ جب چاہیں عدالتیں ان سے ان کی جان چھڑا سکتی ہیں. اچھا, قانون میں اتنی لچک ہے ہمارے ہاں کہ جب چاہیں عدالتیں ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہیں, انہیں پکڑ سکتی ہیں, انہیں رگڑ سکتی ہیں. تو یہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. قانون دان بھی ان کے پاس ٹھیک ٹھاک ہیں. فاروق نائک ان کے بڑے ٹرسٹڈ آدمی ہیں, لطیف کھوسا ہیں یہاں سے. اچھا, پھر نیب کا کیا ہے؟ نیب نے نہ ان کا کیا ہے, ان کے خلاف گئی ہے, نہ کچھ, وہ خاموشی سے چلے گئے. یہ دیکھو نا, یہ تو بات ہے کہ نیب نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل. اور اگر مطلب سپریم کورٹ کا یہ ایک سیٹ پروسیجر ہے کہ وہ ہیلتھ بیسس پر کوئی کیس ہو تو اس کے بارے میں ایک خاص رویہ اختیار کرتا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو ہم کیا کریں؟ We stand to surrender or we stand to salute. یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس نہج تک یہ کیس لے کے آئے ہیں؟ جی ایسے تھوڑا آیا جی. اب ظاہر ہے کہ اس پہ جو اعتراضات شروع ہوں گے وہ شیخ رشید جیسے آئیں گے, وہ کہیں گے دیکھیں نا جی, ہم تو کہتے تھے کہ زرداری بڑا سمجھدار ہے, وہ بات نہیں کھائے گا, وہ یہ کرے گا, وہ کرے گا, یہ کرے گا. دیکھو نا, وہ ہو گیا اور حالات بہت ٹھیک ہو گئے اور کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن یہ تو ہو گیا نا جی کہ زرداری صاحب نے اس بات کو جو بڑا خطرناک گنا جاتا تھا, جب اوبری سکینڈل آیا تھا, جب بھولے کے پیسے پتہ نہیں کس کس کے, فلودے والے کے پیسے نکلے شروع ہوئے تھے, تو لگتا تھا کہ یہ تو نہیں چھوٹیں گے. بالکل. اور یہی نہیں بلکہ سندھ گورنمنٹ بھی باقی نہیں رہے گی. سندھ گورنمنٹ بھی سلامت ہے اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہیں, اور شاید وہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ریلیف مل رہا ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں یہ نہیں کہتے کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, جو میں کہتا ہوں کہ یہ اس ذہانت کا نتیجہ ہے جو قانونی معاملات پہ نپٹنے کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. ڈھیل ہے کہ ڈھیل دی گئی ہے انہیں. اور ایک زمانے میں دیکھیے ان کا موقف جو تھا, جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ 3 سال کے لیے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں سیاست کیا, لگتا تھا کہ یہ ملک کی سیاست میں واپس نہیں آئے گا, ملک سے باہر چلے گئے تھے. لیکن 2-1 سال رہنے کے بعد آرام سے آئے اور سب کچھ کیا. اب زید النہان المبارک جو ہے وہ بیٹی کی شادی میں شریک ہوئے ہیں. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم شاہدہ رحمانی صاحب, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا, ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو زرداری صاحب کی بیل ہو گئی ہے, مستقل ہو گئی ہے, اس میں مخالف تو بڑی باتیں کریں گے کہ اندر سے ڈیل ہو گئی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی ذہانت یہ ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ میں تھکا کے مقدمہ اس طرح لے کے جاتا ہوں کہ آخر مجھے ریلیف مل جاتا ہے. پہلے 13 کے 12 مقدمات تھے, اس پر ریلیف ملا انہیں, اب پھر مقدمات شروع ہو گئے ہیں اور بالآخر انہیں ریلیف مل گیا ہے. آپ اس کو پارٹی کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ کے اوپر جو قائم مقدمات ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے, جن کے سر پیر نہیں ہوتے, صرف الزام تراشیاں پہ بہتان رکھ کر جو مقدمات بنائے جاتے ہیں, اور جب ان پہ ایویڈنس نہیں پیش کیے جا سکے, آپ نے دیکھا کہ مستقل 2-3 سال ہو گئے, مستقل جو ہے پریشان کیا گیا اور کوئی بھی ایویڈنس پیش نہیں کیا جا سکا, جیسے ماضی میں ہوا کہ 11 سال کی طویل آپ نے دیکھا کہ اسیری اور اس میں قائم جھوٹے مقدمات, اور بالآخر سب سے وہ باعزت بری ہوتے چلے گئے. اور آج بھی جو میں سمجھتی ہوں یہ حق اور سچ کی فتح ہے, اور یہ زرداری صاحب کا وہ مستقل, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ان کا مستقل مزاجی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو صبر ہے, اور وہ ہنس کر مسکرا کر ہر دکھ کو, ہر پریشانی کو جھیل جاتے ہیں, اور یہی ایک لیڈر کی میں سمجھتی ہوں کہ نشانی ہوتی ہے. اور انہوں نے تمام تر خندہ پیشانی کے ساتھ تمام تر مسائل کو, نامساعد حالات کا سامنا کیا, اور ان مقدمات کا آپ نے دیکھا کہ جب ان کی پیشی ہوئی, جب ان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا, تو آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہی. انہیں معلوم تھا کہ یہ تمام تر مقدمات جو ہیں جھوٹ, بے بنیاد الزام تراشی پہ بنائے گئے, اور ان کا حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں.
نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اب حکومت کے ترجمان یہ نہیں کہیں گے جیسے شیخ رشید جیسے آدمی کہ صاحب دیکھا نا ہم کہتے تھے زرداری صاحب ٹھیک جا رہے ہیں، وہ بات پہنچ جاتے ہیں، وہ سیانے آدمی ہے وغیرہ جو طریقہ طرز کرنے کا. دیکھیں جی خیخ رشید تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس طرح کی باتیں کر کے عوام کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح کی انہوں نے ہمیشہ باتیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی اس طرح کی ڈیل پر اور بیک ڈور چینل سے اس طرح کے رابطے کی ہمیشہ تردید کرتی رہی ہے. ہم نے حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جمہوری روایات کو لے کر ہمیشہ چلتی رہی ہے. لہٰذا ڈیل وغیرہ اگر نہ تو ہم نے کیے، جو ڈیل کرتے ہیں وہ باہر بھی نکل جاتے ہیں، وہ NRO بھی سب کو مل جاتا ہے، وہ سب نے دیکھا. لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کسی بھی قسم کی ڈیل پر کبھی بھی کوئی اس طرح کے سمجھوتے نہیں کیے. نہیں، کل PDM کا اجلاس بھی ہے. اب یہ بات تو کہی جائے گی کہ PDM کے اجلاس سے پہلے ان کو ریلیف دے دیا گیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر ہو سکتا ہے کل PDM اس طرح طاقتور طریقے کے ساتھ حکومت. دیکھیے جی ابھی تو مستقل ضمانت ان کو حاصل ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ PDM کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا رخنا ڈالنے یا شگاف ڈالنے کی جو بھی کوشش ہے حکومت کی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. PDM کا پہلے تو وجود سے ہی انکار تھا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں متحد و متفق نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی سیاسی بصیرت تھی کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹی کو اپوزیشن کی یکجا کیا، اور پھر یہ دیکھا کہ ایک جدوجہد جو چلی اس میں ہم نے بڑے بڑے جلسے ہر شہر میں کر کے دکھائے، ریلیاں کر کے دکھائیں، اور ابھی PDM کا حیدرآباد میں کل کے اجلاس کے بعد حیدرآباد میں جلسہ ہوگا، اور آئندہ کی کیا اسٹریٹجی اس میں تمام کل لیڈران بیٹھیں گے اور سر جوڑ کے فیصلہ کریں گے. اب سینیٹ الیکشن کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے کہ اس کو انہوں نے پیش کر دی ہے اسمبلی میں کہ اس کو شو آف ہینڈ جسے کہتے ہیں، شو ہینڈ تو نہیں ہوتا، کہ اس اوپن الیکشن ہونے چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کس کا ووٹ کس کو گیا ہے. اس ترمیم کے بارے میں اپوزیشن کا رویہ ذرا مختلف ہے، اور وہ کہتے ہیں وثاق جمہوریت میں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ الیکشن جو ہے سینٹ کے وہ خفیہ نہیں ہونے چاہیے. تو کیا کہیں گے آپ یہاں؟ دیکھیں جی جب بھی کوئی آئینی ترمیم آتی ہے، 18th امینڈمنٹ ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سادہ اکثریت رکھتی تھی، اس کے باوجود 18th امینڈمنٹ جیسا شاندار کارنامہ آپ نے دیکھا کہ ریکنسیلیشن کی پالیسی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے شروع کی تھی، اسے صدر آصف علی زرداری صاحب لے کر چلے، اور ہم نے 18th امینڈمنٹ میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈران کو شامل کیا، آئینی جمہوری طریقے سے کمیٹیاں بنائی گئیں، باہمی مشاورت ہوئی، تجاویز آئیں، اور سب سر جوڑ کے بیٹھے اور اس پر امپلیمنٹیشن ہوا. اگر کوئی یہ تو حکومت کا وہ شوشہ ہے کیونکہ وہ عوام کی توجہ ان مسائل سے ہٹانا چاہتی ہے جو عوام پہ اس وقت ایک تبدیلی کے نام پر تباہی آئی ہے. اس وقت مہنگائی کا سونامی آیا. آپ سوچیں کہ ایک مہینے میں 4 مرتبہ آئل، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، سوئی گیس کی قیمتوں میں، LPG کی قیمتوں میں، LNG کی بروقت نہ لینے سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس وقت انڈسٹریز کو بند کر دیا جا رہا ہے، اس وقت گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے، اس وقت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. جب تمام چیزوں میں اضافہ ہوا تو آپ خود دیکھیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان پھر کھڑا ہو گیا. اب حکومت اس کی توجہ ہٹانے کے لیے جب اس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اگر وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تو پہلے اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے، اس پہ کمیٹیاں بنائی جاتی، تجاویز آتی، پھر سر جوڑ کے بیٹھتے اور پھر ہم کسی بھی نتیجے پہ پہنچتے. بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان باتوں پہ ہماری رہنمائی کی جی، بہت شکریہ آپ کا. بات بڑی سیدھی ہے جی، یہ بات ہے کہ زرداری صاحب جانتے ہیں کہ ایسے موقع پہ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اور ماضی میں بچتے رہے ہیں، اب بھی بچ کے آگے ہیں. وہ پارٹی کو انٹیکٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ پارٹی کو جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا چی گویر جو مہم جوئی ہے، ایڈونچرزم ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انقلابی قوتوں کو وقت سے پہلے سامراج سے ٹکرا کر پاش کر دینے کا نام چی گویرائی ایڈونچرزم ہے. تو یہ اپنی قوت کو، پارٹی کی قوت کو، سامراج تو نہیں کہتا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی قوتوں سے ٹکرا کر پاش کرنے کے اتنے قائل نہیں ہے. بات کر دیتے ہیں، سخت بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن پھر اپنے آپ کو ٹھیک طرح کمپوز کر کے ان کے ساتھ معاملات بھی
ایک اچھے طریقے سے طے کرنا جانتے ہیں. عدالتوں سے بھی خاص طور پر ان کے مقدمات جو ہیں ہمیشہ یہ سرخرو نکلیں. صحیح. اچھا جی، ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن کا جو آغاز کر دیا گیا ہے، جہاں پر ملک بھر میں تو کر دیا گیا ہے، وفاق کی طرف سے کر دیا گیا، مگر سندھ حکومت کو اس پر کچھ تحفظات ہیں. اس بارے میں میر صاحب سے رائے لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. جی سجاد میر صاحب، ملک بھر میں تو کرونا ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، مگر جو سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، انہوں نے آج کہا کہ وفاقی حکومت نے کرونا ویکسین کی درآمد ہے اس کی اجازت نہیں دی. ہم نے خط بھی لکھا وفاقی حکومت کو مگر انہوں نے اجازت نہیں دی. کیا یہ وفاق ہی سارا کنٹرول کرے گا؟ جبکہ وزیر اعظم صاحب کا بیان ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سندھ، جس کو سلمان عابد صاحب نے بھی نہیں، دیکھیں اس میں تو یہ بات یہ ہے کہ جہاں تک ویکسین خریدنے کا تعلق ہے صوبوں کی طرف سے، تو یہ واضح طور پہ آیا تھا کہ اس پر پابندی نہیں ہوگی. بالکل. جو ویکسین یعنی کہ اپرووڈ ہے، ٹریپ نے اپروو کی ہوئی ہے، وہ پرائیویٹ پارٹیاں بھی بنا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی. اس کے لیے ایک پروسیجر ہے. اب یہ کہ ویکسین وہاں آ گئی ہے اور صوبہ سندھ بھی اس کو ریسیو کر کے خصوصی طیارے کے ذریعے اپنے سٹوریج پہ رکھا ہے، اور اس کو شہر جہاں بھی ہوگی انہوں نے اپنے سٹوریج بنائے ہوں گے. سٹوریج ایسے نہیں رکھنا نا، ایک خاص ٹیمپریچر پر. بالکل. تو وہ لگانے کا انتظام کر رہے ہیں. لیکن وہ سندھ کی حکومت بڑے وفاق کے ساتھ، جس طرح وفاق سندھ کے ساتھ پالیٹکس کرتا ہے وہ بھی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو 1.5 ارب روپیہ رکھا تھا، ہم نے منگوانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمیں اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ کہ کہیں یہ تاثر نہ ہو کہ سندھ کیا کر رہا ہے، تو وفاق کے پیسوں سے آئی ہے ویکسین اور وہ لگا رہے ہیں. حالانکہ وفاق کے پیسوں پہ نہیں آئی، یہ مفتہ لگا ہے ہمارا. ہاں، مفت خورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں یار، بڑی یہ بری بات ہے. سندھ کی حکومت نے یہ ہمیں ایک ایڈ کے طور پر دی ہے، اور باقی ہمارے چین کی حکومت نے، چین کی حکومت نے، اور باقی ہم نے اس کو کیسے اور منگوانا ہے، کیسے منگوانا ہے، وہ تو ابھی طے ہی نہیں کیا. کچھ پیسے مختص کیے تھے، وہ استعمال ہی نہیں ابھی ہوئے. کوئی پتہ نہیں چلا کس کمپنی سے لینی ہے، کب آنی. یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ اپریل تک یہ ساری آنی شروع ہو جائیں گی، اور جون تک ایک بڑی مقدار جو ہے وہ ہمارے ہاں اویلیبل ہوگی. اور میرے خیال میں اس دوران سندھ حکومت کو بھی اجازت مل جائے گی، اور وہ اپنا شوق بھی پورا کر لیں، وہ منگوا بھی لیں، اور بتائیں کہ انہوں نے ویکسین جو منگوائی ہے وہ کتنی ایفیشینٹ ہے. اس کے اگر دیر سے آئے گی تو وہ کہیں گے جی ہمیں وفاقی حکومت نے اجازت نہیں دی، اس لیے ہم آرڈر نہیں دے پائے. اگر وقت پہ آئے گی وہ کہیں گے بلے بلے، دیکھا وفاقی ویکسین تو اپنی جگہ، ہم نے تو اپنے پیسوں سے منگوائی ہے، وہ تو مفتہ لگایا تھا انہوں نے وغیرہ. ویکسین یعنی کہ یہ حکومت 2-3 سورسز سے، ایک تو یہ ایڈ پہ کر رہی تھی، دوسرا WHO کا ان کو توقع ہے کہ WHO جو ایک پول کے ذریعے سے چھوٹے غریب ملکوں کو فری دے گا. تو ہمیں غریب ملک کہلانا کوئی اچھا نہیں لگتا ویسے. یعنی کہ ہم کہا کرتے تھے کہ فلاں کام پہ غریب ملکوں کے لیے یہ کیا گیا ہے، لیکن پاکستان غریب ملکوں میں بھی شمار نہیں ہوتا، درمیانے درجے کے. اچھا، کراچی سندھ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو یعنی کہ سندھ کے وزیر اطلاعات انہوں نے بھی یہ بیان دیا ویکسینیشن کے حوالے سے. اس کے علاوہ 2 چیزیں اور بھی ہیں جی. ایک ہے رینجر کی تعیناتی، جو کہ اس کا فیصلہ کیا گیا ہے اسٹیل مل کے بعد، اور ایک اور ہے سرکولر ریلوے کا دوسرے مرحلے کا کام 90% مکمل ہو گیا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں ممتاز ضیاء سالک مجید صاحب. جی سالک مجید صاحب معلوم ہے جن سے بات کریں. جی سالک مجید صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم میر صاحب، ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. جی 2-3 باتیں ہیں جو آپ سے پوچھنی ہے، کراچی سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو یہ سرکولر ریلوے کے دوسرے فیز کا 90% کام مکمل ہو گیا ہے. تو دوسرے فیز سے لگتا ہے کہ سٹی اسٹیشن سے لے کر اورنگی تک، جی، لیکن یہ اورنگی سے لے کر واپس مدیر تک کا جو ایک جگہ ہے وہاں تو میرا خیال ہے کہ لائنیں غائب کر دی گئی ہیں، اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. یہاں یہ جو پروگرام بنا ہے یہ کس حد تک 90% ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میر صاحب اس میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو افسران ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کے جو سارے پروجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہیں سیاستدانوں سے ہٹ کے، تو وہ سرکاری افسران جو ہیں وہ خود اس پہ تضاد کا شکار ہیں. آدھے افسر کہتے ہیں کہ جی یہ سرکولر ریلوے جو ہے ایک مذاق بن جائے گی اگر ہم نے اس کو پورا چلا دیا، کیونکہ 21ویں صدی میں یہ جو ریلوے چلانا چاہ رہے ہیں عدالت کے حکم پہ، یہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں چل رہی، ہر جگہ ماس ٹرانزٹ چل رہی ہے. ایون لاہور میں آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ جو اورنج ٹرین آپ کی جدید ترین اورنج ٹرین ہے جو دبئی میں یا باقی امریکہ یورپ میں کہیں چل رہی ہے، وہ بھی کراچی میں اویلیبل نہیں ہوگی. یہ آدھے افسران تو چاہتے نہیں ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے جو ہے وہ اس حالت میں بحال ہو.
آتے چاہتے ہیں کہ نہیں عدالت کا حکم ہے لہذا جیسے جیسے بھی یہ چلا دی جائے تاکہ عدالت کے حکم کی تعمیل ہو جائے اور ہماری گردنیں بچ جائیں. تو یہ آپس کی بحث میں ابھی تک یہ تضاد کا شکار ہے. لگتا نہیں ہے کہ یہ فیز 2 فیز 3 تک معاملہ پہنچ پائے گا. سڑکیں بنا دی گئی ہیں پٹری کے اوپر, یہ جو ڈاکٹر آباد کا علاقہ ہے, اس کے علاوہ پٹریاں اکھاڑ دی گئی ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ تجاوزات ہوئے ہوئے ہیں. ان تجاوزات کے خلاف آپریشن ضرور ہوا ہے, مکانات گرائے گئے ہیں, کافی جگہ پہ جو ہے وہ ہنگامہ بھی ہوا ہے. اس کے باوجود جب حکومتی مشینری آتی ہے تو چلیں تھوڑا بہت کام ہو جاتا ہے. لیکن لیکسر آباد سے لے کے گلشن اقبال سے گلستان جوہر سے ملیر تک کا راستہ بالکل ہی ریلوے ٹریک کے بغیر ہے. کسی دور میں یہاں پہ ٹرین چلا کرتی تھی, اب اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. بہت ٹائم چاہیے ہوگا. فیز 2 تک ہی یہ چلے گی. بنیادی طور پر جو ٹرین چل رہی تھی لانڈی سے سٹی اسٹیشن تک, فیز 1 کے معاملے میں وہی چل رہی ہے. اب اس کو رنگی ٹاؤن تک یہ لے کے جانا چاہتے ہیں, وہاں تک چل جائے گی. لیکن اس کے بعد ناظم آباد کی جو مین سڑک ہے اس کو کراس کرنا ہی مشکل ہے, کیونکہ وہاں پہ پل ہوا کرتا تھا ریلوے لائن کے اوپر, وہ پل ہی گرا دیا گیا ہے. اب یا تو پہلے پل بنائیں, پھاٹک نئے بنائیں, یا انڈر گراؤنڈ بنائیں, پھر ٹرین آگے آ سکتی ہے, ورنہ ٹرین آ ہی نہیں سکتی. یہ ہے اس کی پریکٹیکل صورتحال. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں, اصل منصوبہ تو تب بنے گا جب فیز 3 بھی مکمل ہوگا. سرکلر تو پھر ہی بنے گی نا جی, ورنہ تو ایسے لوپ لائن پہ ریلوے چلتی ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ سٹیل مل کا ہے. وہاں اب رینجر انہوں نے تعینات کر دی ہے, اچھا کیا ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے, لیکن سٹیل مل کا مسئلہ پہنچا کہاں تک ہے؟ کارکن احتجاج کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں, کیا کہاں تک پہنچا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ چیف ایگزیکٹو کے گھر کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کتنے ہی دن ہو گئے ہیں, نہ ان کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے, نہ ان کا کوئی کوریج ہو رہی ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال کا وہ شکار ہیں, اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے. سارا جھگڑا زمین کا ہے, اور صوبائی حکومت بھی چاہتی ہے کہ جی اسٹیل مل کو ہم نے زمین دی تھی اسٹیل مل کے مقصد کے لیے, اب اگر اسٹیل مل نہیں چلنی تو یہ زمین صوبائی حکومت کو واپس ملنی چاہیے. اور اگر صوبائی حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر وفاقی حکومت سٹیل مل نہیں چلانا چاہتی تو ایک موقع ہمیں دیا جائے کہ ہم اس کو دوبارہ چلانے کی کوشش کریں. لیکن کیا وہ صوبائی حکومت پیمنٹ کرنا چاہتی ہے جس طرح عام بڈر ہیں صوبائی حکومت کہے کہ ہم پے کرتے ہیں, ہم چلاتے ہیں؟ وہ تو نہیں کرنا چاہ رہی, ابھی تو نہیں چلانا چاہ رہی. لیکن ایک پرپوزل اس طرح کا آیا تھا کہ جو صوبائی حکومت کے ہینڈ اوور کر دیا جائے تو صوبائی حکومت خود دیکھ لے گی کہ کس طرح فیزیبل ہے, کس طرح چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ رشیا اور چائنا دونوں کی طرف سے پیشکش آئی تھی کہ ہم چلانا چاہتے ہیں. التوار کی اسٹیل مل والے بھی یہاں سعودی عرب والے آئے تھے, انہوں نے بھی التوار کی لگائی تھی, لیکن وفاقی حکومت سے گیس ٹیرف کے اوپر ان کا جھگڑا ہو گیا اور وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے. تو یہ فیڈرل اور صوبائی جو حکومتوں کے جو بیوروکریسی کے معاملات ہیں اس کی نظر یہ معاملہ بھی ہوا ہے. سیاست بھی ہے اور بیوروکریٹک ہرڈلز بھی ہیں, اور ایک دوسرے کو پوائنٹ سکورنگ یہ جو ہے اس میں لے کے معاملہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسٹیل مل بھی اسی کی نظر ہو رہی ہے. ہزاروں ملازمین جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ بے روزگار بھی ہو چکے ہیں. اتنا بڑا جو انفراسٹرکچر تھا اسٹیل مل کا وہ بھی تباہ ہو گیا ہے. بجائے اس کے کہ اس کو ایکسپینڈ کرتے, اس کو ہم 3 لاکھ ٹن سے 10 لاکھ ٹن تک لے کے جاتے یا ڈبل کرتے پروڈکشن, وہ ساری چیزیں ملیا میٹ ہو گئی ہیں اور بالکل ہی یہ اب ڈھانچہ بن کے کھڑی ہے. اچھا, اب تیسری خبر جو ہم نے ابھی اس کو تفصیل سے بات بھی کی ہے, ناصر حسین شاہ کا یہ آج بیان ہے کہ وفاقی حکومت ہمیں ویکسین منگوانے نہیں دے رہی. اب وفاقی حکومت کی طرف سے تو پہنچ گئی ہے, اگرچہ وہ مفتہ لگایا ہوا ہے, تو کیا مسئلہ ہے صوبائی حکومت کا اس معاملے؟ میر صاحب 22 کروڑ کا ملک ہے, اور اس میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ظاہر پنجاب کے بعد پھر سندھ میں بستا ہے. سندھ کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ بھی کروڑوں میں ہے, صرف کراچی کی آبادی 2 کروڑ کے قریب ہے. جو ویکسین سندھ کو ملی ہے وہ ٹوٹل 83,000 ویکسین خوراکیں ملی ہیں, جس میں سے 63,000 کراچی میں لگنی ہیں اور 20,000 حیدرآباد اور نواب شاہ میں جانی ہیں. یہ وہ 3 ڈسٹرکٹ یا شہر ہیں جہاں پہ اس وقت کرونا کے مریض زیادہ ہیں. تو آج بھی وزیر اعلیٰ نے اور ناصر شاہ نے یہی کہا ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت باہر سے خریدنے کی اجازت نہیں دے رہی. فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی رہی ہے کہ جی یہ بہت ناپید ہے, آپ کو نہیں ملے گی, اس کے باوجود اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو NOC دے دیتے ہیں. لیکن صوبائی حکومت کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے ہر شہری کے لیے ویکسین خرید سکے. اب یہ تاثر بھی جو ہے وہ غلط قائم ہو گیا کہ شاید ہر شہری کو ویکسین چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے. یہ صرف ان لوگوں کو ویکسین لگنی ہے جو پہلے کورونا کا شکار نہیں ہوئے اور جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے.
तो जो लोग 18 साल से कम उम्र हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं लगनी, जो एक दफा कोरोना का शिकार हो चुके हैं उनको भी नहीं लगनी। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी शहरी आएगा और उसको पकड़ के फौरन जो है वैक्सीन लगा दी जाएगी, क्योंकि पोलियो के कतरे नहीं है ये जो किसी भी बच्चे को पिलाने हैं। इसमें माहिरीन बैठ के फैसला करेंगे कि उसके अंदर एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। अगर जरूरत है तो वैक्सीनेट किया जाएगा, अगर जरूरत नहीं है तो फिर इलाज किया जाएगा। तो इसमें फर्क है। लेकिन इसमें भी सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने 6-8 महीने ज़ाया कर दिए हैं। जो मुल्क एटमी ताकत होता है वो ये नहीं कह सकता कि जी अब कोई डोनेट करेगा तो हम वैक्सीन पे चलेंगे, हमें तो खरीदनी चाहिए, बंदोबस्त करना चाहिए। अगर ये सिर्फ चीन के अलावा और किसी मुल्क ने अभी तक हमारे साथ ताउन नहीं किया तो हमें दूसरे दोस्त मुल्कों से भी ताउन या मदद मांगनी चाहिए कि इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें। हमारी 22 करोड़ की आबादी है, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो हमें जो है वो वैक्सीन फराहम करने के लिए दोस्त मुल्कों का ताउन चाहिए। वो वफाकी हुकूमत ही हासिल कर सकती है, सूबे तो नहीं कर सकते। ठीक बात। बहुत शुक्रिया सालिक मजीद साहब आपका, आपने तीनों मसलों पर हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई की जी, बड़ी क्लियर बातें हो गई जी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्लोजिंग रिमार्क्स बस क्लोजिंग रिमार्क्स सब बिल्कुल यही है कि मुल्क में बहुत सी सिचुएशन ऐसी है जिसपे बहुत से लोगों को तशवीश भी है, अदालतें भी अब एक्टिव हुई हैं और जरदारी साहब को भी रिलीफ मिल गया है। कल PDM का इजलास भी है, अल्लाह खैर करे, देखें क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा और नेक वक्त है जी। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेज़बान जवाद बाकी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।